بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کی شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی گئی، جبکہ وہ شادی کے معنوں سے بھی واقف نہیں تھی۔ مگر شادی کے بعد جب اسے پے در پے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو وہ الجھ کر رہ گئی۔ معصوم ساریہ کی کہانی جاننے سے پہلے جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ ساریہ کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ساریہ اکیلی بہن تھی، اس کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا۔ باپ محنت مزدوری کرتا تھا مگر اس نے ساریہ کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کی اور خود ہی اس کی پرورش کرنے لگا۔ قریبی رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ساریہ کا خیال رکھ سکتا۔ یوں باپ دن بھر مزدوری کرتا جبکہ ساریہ گھر پر رہتی۔ آس پڑوس کی خواتین جتنا ہو سکتا ساریہ کا دھیان بھی رکھتی اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دے دیتی۔ غرض یہ کہ ساریہ شروع سے ہی لوگوں کے ٹکڑوں پر پلی۔ گھر میں کبھی کھانا بنتا اور زیادہ تر آس پڑوس کے لوگ ترس کھا کر کھانا دے جاتے، یا پھر محلے میں یا گاؤں میں خوشی یا غمی کے موقع پر لوگوں کے گھروں سے کھانا آ جاتا۔ ساریہ کبھی اسکول نہیں گئی۔ جب اس کی عمر بمشکل 12 سال ہوئی تو ابا نے ایک اپنی طرح کے ہی مستور آدمی سے اس کی شادی کر دی، جو کہ عمر میں ساریہ سے بہت بڑا تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کے باپ کی عمر کا ہی تھا۔ جب ساریہ کی شادی ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے ان کی بہت مدد کی، اس کو نئے کپڑے بنا کر دیے، تھوڑا بہت جہیز بنا دیا۔ تو ساریہ یہ دیکھ کر بہت خوش تھی کہ اس کے لیے اتنے سارے کپڑے، اتنے سارے تحفے، کوئی مٹھائی لے کے آ رہا ہے، کوئی تحفے لے کے آ رہا ہے۔ وہ خوش تھی کہ اب اس کے حالات بدل جائیں گے، اب اس کو لوگوں کے ٹکڑوں پر نہیں پلنا پڑے گا، بلکہ 2 وقت کا کھانا گھر پر ہی مل جائے گا۔ مگر یہ اس کی حام خیالی تھی۔ وہ دلہن بن کر جس گھر میں آئی تھی اس گھر میں بھی غربت کے ڈیرے تھے۔ ہاں، شروع میں یہ تھا کہ کھانا وقت پر مل جاتا تھا، مگر جو دن گزرتے گئے حالات کشیدہ ہوتے گئے۔ اس کا شوہر ایک رکشہ ڈرائیور تھا۔ اس کے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں بہت سارا نقصان ہوا۔ رکشے کی مرمت کے لیے اس کے شوہر کے پاس پیسے نہیں تھے، چونکہ رکشہ بھی گھر پر کھڑا کر دیا گیا اور خود بھی وہ گھر بیٹھ گیا، تو جو 2 وقت کی روٹی مل رہی تھی وہ بھی مشکل ہو گئی۔ دوسری طرف ساریہ بھی امید سے تھی، اس کو خوراک کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت تھی، مگر یہاں تو پیٹ بھرنے کی فکر تھی، دوائیوں کے پیسے کہاں سے آتے؟ ساریہ کی زندگی ایک بار پھر پرانی طرز پر لوٹ آئی تھی۔ ابا کبھی کبھار آ جاتے تو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے جاتے۔ اب شوہر مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے نکلتا۔ اگر کہیں کام مل جاتا تو اس دن گھر میں روٹی بن جاتی، اگر نہ ملتا تو فاقے ہوتے۔ یہاں بھی کچھ آس پڑوس کے لوگ تھوڑی بہت مدد کرنے لگے، مگر کب تک؟ کون خیال کرتا ہے؟ اور ان کا تو یہ روز کا مسئلہ تھا۔ ایسے ہی حالات چل رہے تھے جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بجائے خوشی کے ساریہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے وہ 2 لوگ تھے فاقے کرنے کے لیے، مگر اب وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جب دودھ کے لیے بلکتا تو ساریہ کی جان پر بن آتی۔ گھر بھی کرائے کا تھا۔ جب وہ کرایہ نہ ادا کر سکے تو مالک مکان نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ اب وہ تینوں ساریہ کے میکے میں آ کر رہنے لگے۔ ساریہ کے ابا اور شوہر دن بھر مزدوری کی تلاش میں نکلتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ وہ خالی ہاتھ ہی لوٹ آتے۔ یہاں بھی ساریہ کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ ان کی مدد کر دیا کرتے تھے، مگر 7 باتیں بھی سنا جاتے کہ گھر میں 2 لوگ مزدوری کرنے والے ہیں، پھر بھی ان کی پوری نہیں پڑتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور ساریہ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ خاندان بڑھنے کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی بڑھتی گئیں۔ ساریہ کی زندگی کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے کئی بار گھبرا کر سوچا کہ وہ مر جائے، اس کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، مگر بچوں کا خیال اسے کسی انتہائی قدم سے روک دیتا۔ ایک دن یوں ہوا کہ اس کا شوہر مزدوری کر کے شام کو گھر آ رہا تھا، مگر راستے میں کسی موٹر سائیکل سوار نے اسے ٹکر ماری اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے ہسپتال تو پہنچا دیا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور ساریہ اور بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔
अब्बा में भी अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेहनत मजदूरी करके 4 अफराद का पेट पालते। सारिया ने ये फैसला किया कि वो लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाल लेगी। 1-2 घरों में काम मिल गया तो थोड़ा बहुत गुजारा होने लगा। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगी, बच्चे बड़े होने लगे, मगर सारिया की मुसीबतों में इजाफा ही हुआ। जब एक दिन अब्बा को कई दिनों के बुखार के बाद ये पता चला कि वो टीबी जैसे मर्ज में मुब्तला हैं, गुर्बत, मसाइब और बीमारी ने आखिरकार अब्बा की जान ले ली। सारिया की जिंदगी में आगे बढ़ने और बच्चों को पालने की जिद्दोजहद जारी रही। उसका बेटा अब 10 साल का हो चुका था, जबकि बेटी 8 साल की थी। गरीब लोग बमुश्किल बच्चों का पेट भरते हैं, पढ़ाना लिखाना उनके बस में कहाँ होता है। सारिया भी किसी न किसी तरह बच्चों का पेट भरती रही। जैसे ही बेटा 10 साल का हुआ तो उसने उसे मजदूरी पर लगा दिया। बल्कि यूं कह लीजिए कि हालात ही ऐसे थे। अब वो कमसीन बच्चा, जिसकी पढ़ने की उम्र थी, खेलने की उम्र थी, वो माँ का सहारा बन गया था। सारिया ने लोगों के घरों में काम जारी रखा और बेटा बाहर मजदूरी करने लगा। कुछ ना कुछ कमा कर ले आता था। वो शाम को, क्योंकि जिंदगी रुक तो नहीं गई थी, सारिया पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। कल को बेटी को ब्याहना भी था। मैं सोच रही थी कि क्या सारिया की बेटी की जिंदगी भी सारिया जैसी होगी, क्योंकि गरीबों के घरों में शहजादे नहीं आते। ये हमारे मुआशरे की तकसीम है कि हम स्टेटस देखकर, दौलत देखकर और अपने हम पल्ला लोग देखकर रिश्ते बनाते हैं। गरीबों के घरों में बेशक हीरे ही क्यों ना हो, कोई देखता भी नहीं। उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता और शायद वो भी हालात के साथ समझौता कर लेते हैं। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि बिगड़े हुए अमीर जादू के रिश्ते तो कबूल कर लिए जाते हैं, चाहे वो शराबी जानी ही क्यों ना हो, मगर सुलझे हुए और हालात की चक्की में पिसने वाले गरीब बच्चों की तरफ कोई देखता भी नहीं, जिनकी जिंदगी नस्ल दर नस्ल ज्यों की त्यों चली आ रही है।